الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما انفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال عليه الصلاة والسلام ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ محترم حضرات علماء کرام و حضرات مہمانان کرام اور بجھیڑا کلاں کے رہنے والے باشندوں بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا کہ آج ہم سب یہاں پر ایک جلسے کے انعقاد کے موقع پر جس کو حضرت قاری محمد افسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے معین و مددگار مدرسے سے تعلق رکھنے والے جملہ اساتذہ کرام و جملہ مددگار ان سب نے محنت اور کوشش کر کے حضرات علماء کرام کو دور دراز سے دعوت دے کر کے بلوایا علماء کرام نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہاں کر دیا جس کے نتیجے میں آج کے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا بہرحال ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں کہ ہم تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں کہ کچھ کہنے سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پنڈال و مجمع مجھے بھا گیا ہے
عقیدت کا دل پہ نشہ چھا گیا ہے، یہ پنڈال و مجمع مجھے بھا گیا ہے، عقیدت کا دل پہ نشہ چھا گیا ہے، محبت سے سب نے آواز دی تو شاہد برنی بھی یہاں آ گیا ہے۔ محترم جناب صدر ذی وقار اور معزز احباب و سامعین، گیسوئے شب کی تاریکیوں میں جگنوؤں کی نور ریز جگمگاہٹوں اور موسم بہار کی خوش رنگ لہلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ حضرات کا جلسے میں آنا مبارک ہو، مبارک۔ حضرات، ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت دور سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور طویل مسافتوں کو طے کر کے تشریف لانے والے سامعین کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و شادمانی ہے، جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی گوناگو مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو ترک کر کے جلسے کو زینت بخشی ہے، جس پر ہمارے احساس کی دنیا روشن ہو رہی ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں پرمغز ولولہ انگیز اور معلومات سے بھرپور تقریریں ہوں، تو زبان و بیان اور انداز نگارش کی بلندیوں کو پہنچے ہوئے تاریخی اور وقتی مسائل پر مقالے بھی ہوں، نعت و نظم کا پرکیف و پربہار سنگم ہو، تو دلچسپ اور مزاحیہ مکالموں کا گلدستہ بھی جو دل و دماغ کی راحت و فرحت اور تسکین قلب کا سامان فراہم کرے۔ نیز ہم اپنے مہمانان خصوصی عالی جناب عزت مآب حضرت مولانا محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعۃ الہدیٰ مراد آباد کے بھی بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا ہمہ جہتی تعاون دے کر ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اپنی مخلصانہ دعاؤں سے بھی نوازا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب شاعر اسلام حضرت مولانا تابش ریحان صاحب مونات منجن کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور آج دوپہر میں ہی آپ کے گاؤں کے اندر بجھڑا کلا کے اندر وہ تشریف لا چکے۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے مہمان خاص حضرت مولانا و مفتی محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ بھی ہماری آواز سے آواز ملا کر انہوں نے یہاں آنے کا وعدہ کیا اور کچھ دیر میں ہمارے درمیان حاضر ہونے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت قاری محمد مہتاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد شعبہ تجوید و قراءت جامعہ عربیہ گلزار حسینیہ اجراڑہ کے بھی بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ بھی ہماری آواز پر تلاوت قرآن کریم سے ہم سب کو مستفیض کرنے کے لیے آپ کے اس جلسے کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود تمام حضرات مہمانان کرام کا استقبال اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے باوجود ہم اس پروگرام کو تنہا نہیں چلا سکتے، اور اس کا جو طریقہ ہے، جو نظام ہے اور جس طریقے سے اسے تعاون کی ضرورت ہے، لہذا ہم تنہا علماء کرام یا جلسے سے تعلق رکھنے والے، مدرسے سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام و قراء اعظام تنہا ہم اس پروگرام کو نہیں چلا سکتے۔ ہمیں آپ حضرات کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ تعاون صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، بلکہ جلسے کے اندر آ جانا، یہاں آ کر کے مہمانان کرام اور علماء کرام سے قبل آ کر کے بیٹھ جانا، ان کا
دیدار کرنا، ان کی زیارت کرنا، ان کا استقبال کرنا، یہ بھی تعاون ہے۔ لیکن ہمارے ذہن کے اندر صرف یہ بات رہتی ہے کہ تعاون کا جب معاملہ آتا ہے، تعاون کا لفظ ہمارے ذہن اور دماغ سے ٹکراتا ہے، تعاون کا لفظ ہمیں سننے کے لیے ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکراتا ہے تو فوراً دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے، ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اب مولوی صاحب تعاون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے جو ہے ہماری جیبوں کو خالی کرانا چاہتے ہیں، ہماری جیب سے پیسہ نکلوانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد نیکی اور تقوی پر کرو، اور گناہ پر اور زیادتی پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یعنی گناہ سے کسی کو بچا دینا یہ اس کا تعاون ہے، یہ اس کی مدد ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر یہاں ہمارے روبرو بیٹھیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی آج کی اس رات میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی طرف سے کوئی سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا، کسی بھی قسم کی غفلت کا شکار یہ پروگرام آپ کی طرف سے ہوا، تو یقیناً میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ناکامی کی طرف جو ہے گامزن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات تشریف لائیں۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں یا پنڈال کے اندر ابھی آنے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں یا راستے میں کھڑے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں، تو آنے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ذرا جلدی آ جائیں، چونکہ یہاں پر دینی محفل کا اور دینی مجلس کا انعقاد ہونے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا، بلکہ بعض کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ کھولتے کھولتے یہ دماغ ناک کے راستے سے بہہ کر کے باہر نکل جائے گا۔ لہذا ایسے وقت میں، ایسے موقع پر کل قیامت کے میدان میں، قیامت کے دن کوئی سایہ سروں کے اوپر نہ ہوگا کہ سورج کی تپش سے بچا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ جس کو چاہے گا جگہ عطا فرمائے گا، اور اس کا دماغ ہانڈی کے کھولنے کی طرح سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ الامام العادل، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ اگر کوئی آدمی کسی ملک کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے، وزیر اعظم ہے، یا اسی طریقے سے راشٹرپتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی کسی صوبے کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی گاؤں کا ذمہ دار ہے، اور اخیر میں اگر یہ کہہ لیا جائے اس دائرے کو بہت چھوٹا کر کے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو لہذا وہ بھی امام عادل کے درجے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن
جن 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سب سے پہلا شخص جو ہے وہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا جو بھی شخص ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال 7 قسم کے لوگ ہیں، علماء کرام آپ کے درمیان تشریف لائیں گے۔ میں مقرر نہیں بلکہ ناظم کی حیثیت سے آپ کے درمیان آیا ہوں، چند باتیں آپ کے سامنے اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ میری آواز کو سن کر، شاہد برنی کی آواز کو سن کر لوگوں کو لگے کہ ہاں جلسے گاہ کے اندر جلسہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ علماء کرام کے آنے سے پہلے حضرت قاری محمد مہتاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تلاوت کلام پاک کے شروع ہونے سے پہلے جلسے گاہ کے اندر آ جائے اور ہمارے آنے کی محنت یہاں پر وصول ہو جائے، ہم قرآن کریم کو باضابطہ صحیح طریقے سے سنیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الامام العادل سب سے پہلا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، وہ ہے انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اپنے نیچے اور اپنے زیر اثر اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا انصاف کا معاملہ کیا۔ آج ہماری اولاد ہے، ہماری ماتحت ہے، ہم ان کے سرپرست ہیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، یہ اولاد ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی اور میدان محشر برپا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری ذمہ داری ہے دنیا کے اندر کہ اللہ نے ہمیں ان کے اوپر حاکم بنایا ہے، ہمیں ان کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، صحیح تعلیم اور تربیت اور صحیح راستہ ان کو دکھلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے نے قرآن کریم میں درخواست کی ہے اور دعا کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ ہے، لہذا اس کے اندر خود بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ تو جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، جو ہماری اولاد ہے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھلائیں اور صحیح تعلیم سے ان کو آراستہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ صحیح راستہ اور صحیح تعلیم کہاں ملتی ہے؟ ان مدرسوں کے اندر ملتی ہے۔ ان مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یقیناً اگر آپ نے اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دی اور ان کو صحیح راستہ نہ بتلایا، کل قیامت کا میدان ہوگا، یہ اولاد ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی اور کہے گی کہ یہ میرے والد محترم ہیں، میں ان کے زیر اثر تھا، میں ان کی کفالت میں تھا، یہ میرے ذمہ دار تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو اور انہیں ان مدرسوں کے اندر پڑھنے کے لیے قرآن کریم کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھیجو۔ بہرحال یہ پہلا شخص ہوا۔ میری بات یاد رکھنا، درمیان میں مجھے موقع ملتا رہے گا بار بار آنے جانے کا۔ 7 قسم کے لوگ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ جن کو کل اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا ہے انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ باقی 6 باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی جیسے موقع ملتا رہے گا میں آپ کے سامنے موقع دیکھ کر چوکا مارتا رہوں گا۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے،